کمپیوٹر تو کوئی چیز نکالنے کے اندر اور جمع تفریق کے اندر غلطی کرتا ہو، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایسا حافظہ دیا ہے کہ بالکل ترت کر کے اور بالکل کریکٹ کر کے مولانا بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب تو ہر فن مولانا باقی والا مطلب آج کی جو بات تھی نا وہ ابھی نظر آ گیا کہ ہم عربی پتن کیا زبانوں کے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، جنرل نالج کی بات نہیں کرتے۔ یعنی دیکھیں کہ آپ ایک آیت کی بات کر رہے ہیں اور نام لیا سورۃ المومنون، اور مولانا نے قرآن کریم سے پہلے مومنون نکالا اور فوراً کہہ دیا کہ مومنون نہیں ہے، واو نون ختم کر دے، المومن ہے۔ اچھا، اس میں تم مجھے پکارو، میں اس کا جواب دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے جہنم میں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس میں تکبر کرنے والے وہ تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں نا، سارے ہی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تکبر والے کے لیے یہی حدیث پاک میں آیا نا، اور قرآن مجید بھی کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ متکبروں کا ٹھکانہ اگر دوزخ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، وہاں ہی جائیں گے سارے متکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بالکل صحیح۔ لوگوں نے پھر پوچھا بھائی کہ ہم اچھا لباس پسند کرتے ہیں، اچھی جوتی پسند کرتے ہیں، فرمایا اس کو تکبر کون کہتا، یہ تو اللہ خود خوبصورت اور خوبصورتی چاہتا۔ تکبر کی تشریح آپ نے کی کہ جو حق کو نہیں مانتا، بات سچی آئی مگر کہا یہ میری کھوپڑی میں نہیں آئی تھی میں اس کی مان لوں، اس لیے حق کا انکار کیا اور لوگوں کو حقیر جانا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں گھٹیا سمجھا، یہ جس میں ہے یہ رائی برابر میں اللہ جہنم میں دھکیل دے گا۔ اگر مسلمان تکبر کرتا ہے تو اس کا تو الٹیمیٹلی جیسا کہ سنا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا ہے یا قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ مسلمان تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ تو جہنم سے کسی نہ کسی سٹیج پہ رہا ہو جائیں گے۔ بعد میں رہا ہوتے پھریں گے، نہ رہا ہو جائیں گے، صحیح تو جائیں گے تو سارے مسلم جو تکبر کرتے ہیں وہ تو تکبر کرنے والے جو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، جو تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اللہ سخت ناراض ہوتا کہ تو 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا، پہلے کیا تھا ایک ایسا نطفہ جس کا ذکر کرتے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، درمیانی پیریڈ میں پیٹ میں سیر دوسر گندگی اٹھائے پھرتا رہا، اور موت کے بعد کیڑے کھا جائیں گے تو اکڑتا ہے۔ یہی بات امین صاحب ایک اللہ کے ولی سے کسی نے کہی، جھگڑ پڑا، کہنے لگا حل تدری منانا، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا مجھ سے زیادہ کسے پتا ہے کہ کون ہے تو؟ اولو کا نطفۃ مضرا وآخر کا جیفۃ قدرا وانت بین ذلک تحمل ادرا، شروع میں تو ایک حقیر بوند ہے، آخر میں مردار ہو جائے گا ناپاک، اور درمیان میں گندگی پیٹ میں اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ نے ڈھکنا دیا ہو، ورنہ جن کو ٹٹی لگ جاتی ہے چلتی رہتی ہے کوئی بیٹھنے دیتا پا۔ اس لیے فرض شکمدہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے، نام دریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبولے۔ سیاہ رنگ کا حبشی ہوتا اس کا نام والدین کافور رکھ دیں، کافور تو چٹا سفید ہوتا، اب نام رکھنے سے وہ کالا چٹا ہو گیا، تو کہتے ہیں تو ہے بالکل ایک کیڑا، تو اللہ کے سامنے بڑا بنتا ہے۔ نام دریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبول، کون مانے گا؟ شرم کر، شکم سے نکلا ہے، تنگ راستے سے نکلا ہے، پیشاب کے راستے بڑا بنتا پھرتا۔ فرض شکمدہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے، یہ آپ کی خاطر آپ عجیب ہے نا، میں نے ذرا پڑھ دیا شعر میں۔ بالکل صحیح ہے، یہ سارا ریکارڈ ہو جائے گا، یہ میں لے لوں گا انشاءاللہ۔ لے یہ ہے کہ آج کل کا جو دور کا ماما بنا ہوا ہے امریکہ، تو وہ اس نے تو ساری دنیا میں اتنا یہ سارے حکمران اور دولت مند اور مولوی متکبر ہی بنے ہوئے نا، کہ باقی خلق خدا کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ دیکھو کتنا برا سلوک کرتے ہیں لوگوں سے۔ چلیں امین صاحب بہت شکریہ، اللہ خیر سے رکھے جی، بارک اللہ فیک۔ یعنی کردار کی بات کر رہے تھے ایام حمل میں عورت کے حوالے سے، کیا ایام حمل میں ماں کے اچھے خیرات کردار کی کوئی، بالکل ٹھیک جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی میں شمائلہ بول رہی ہوں میاں بین سے۔ جی جی تو نا میری شادی ہوئی ہے، تو میرے ماں باپ نا بہت زیادہ میرے آدمی کی ہیلپ کرتے ہیں، اچھا تو جی، پھر بھی نا وہ عزت نہیں کرتا ہے، پیٹ سے بےایمانی نہیں جاتی اس سے، جیسے جاتے عزت نہیں کرتا، کہتا بس آئے ہی نہ ادھر، آپ کو لے کے ہی نہ جائے ادھر سے۔ اسماعیلہ بچی ایسے سارے کاموں کے لیے اس پروگرام میں نہ کوئی دخل دیا کرے، مسجد میں ملا کریں، پھر خاندوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہاں تو بیٹھتے ہیں کہ کوئی دین کی بات پوچھ رہے، آپ بچیاں یہی باتیں کر کر کے سارا پروگرام خراب کر دیتی ہیں۔
وہاں مسجد میں مجھے ملیں تو پھر آپ کے مسئلے حل ہوں گے، خامد بھی ٹھیک ہوگا سب. یا کیا کرتی ہیں آپ اتنے لوگوں کے سامنے خامدوں کا جھگڑے لے بیٹھتی ہیں؟ مسئلہ کوئی پوچھا کرے نماز کا، زکات کا، کوئی دوسری بات ہے. وہاں تعویذ وغیرہ کے لیے یا خامد بگڑے ہوئے ان کے لیے مسجد میں میرے پاس آیا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو اس کے لیے کوئی حل کریں گے. چلیں، بہت شکریہ جی آپ کا. یہ ایام حمل کے حوالے سے آپ کچھ بتانے لگے تھے. بالکل، ایام حمل میں صرف ماں باپ بھی، ماں ہی نہیں باپ کے خیالات بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ ذکر اذکار ہونے چاہیے. جب اس عمل کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جانے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھ کر کال لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں. جی نہیں، ہمارے ہاں تو ایک عام تصور یہ ہے کہ بہت اچھی سی اور خوبصورت سی تصویر اپنے بیڈ روم کے اندر لگا لی اور سمجھا کہ بچہ ایسا سونا سنکھا پیدا ہو جائے گا، جبکہ اپنے معمولات اور معاملات کو درستی نہیں کرتے. ہاں، نیک لوگوں کے حالات میں تو پڑھتے ہیں. ان کی والدہ ہمیشہ وضو کے ساتھ دودھ پلاتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کرتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر بچے بھی وہ دیے جی فرمائیے. امام بنے، ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے. ہولڈ کیجیے. جی فرمائیے، کیا سوال ہے پہلا آپ کا؟ قرآن شریف حضور پاک کو دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم آپ نے حضور پاک کو دینا ہے کہ جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے. حضور پاک سے دینا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں دینا چاہیے. حضور پاک پہلا سوال تو بہن، پہلا سوال تو پورا ہونے دیتی نا، جلدی جلدی بولتی جاتی ہے. بتائیں. مولانا فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. وہ تو کل کائنات کو قرآن دے کے گئے ہیں. آپ کو میں یہی سوچ رہی، میں بھی یہی کہتی. آپ صرف یہ کیا کریں کہ آپ کی شان میں درود شریف پڑھا کریں. جو اللہ نے حکم دیا نا، یہ قرآن بخشنے اور سارے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ سارے حضور کی برکت سے ہمیں ملے. ہم نے آپ کو کیا دینا؟ ہمیں حکم ہے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھو. جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی قیامت کے دن آپ کے قریب ہوگا. اس لیے درود شریف چھوڑیں قرآن بخشنے کو. مہربانی. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر چھپکلی اوپر گر جائے تو نہانے کو غسل فرمانا چاہیے؟ نہیں، کوئی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، غسل کوئی لازم نہیں ہوتا. چھپکلی اگر جسم پر چڑھ گئی نا تو اس کو نامراد کو پڑے پھینکے قتل بھی کر دیں تو بہت اچھا. غسل کوئی لازم نہیں. اچھا، تیسرا سوال یہ ہے، آپ نے غسل فرمانے کی بات کی ہے. غسل کرنا اور فرمانا الگ الگ چیزیں مولانا. یہ غسل فرمانا لوگ کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ذرا اچھی جی. تیسرا سوال آپ کا؟ ہاں، تیسرا سوال میرا اور ہے. جی فرمائیں. تیسرا سوال یہ اگر تہجد پڑھی جائے تو اس وقت بچہ ضروری پڑھنے، عشاء کے وقت پڑھ لے جائے تو کوئی حالت تو نہیں؟ نہیں، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینے چاہیے عام لوگوں کو، کیونکہ تو امید نہیں ہوتی کہ ضرور اٹھیں گے. جس کو پکی امید ہے کہ اٹھیں گے وہ تو چھوڑ دے. باقی عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، اور جس نے عشاء کے ساتھ پڑھ لی ہیں وہ وطر پڑھے گا. اب جب صبح اٹھے تو دو کر کے جتنے نفل چاہتا نا، 10 12 8 جتنے جی چاہے پڑھ لیں. وطر نہیں دوبارہ پڑھ لیں. مہربانی. فی لیلہ، ایک رات میں وطر نہیں دوبارہ. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ پاک خیالات. جی، پاک خیالات آنے والے بچے پر خوشگوار. بالکل نا، اب تو کتاب میں نفسیات کے ماہرین ہی مان. جی السلام علیکم. آپ پوچھتا ہے نا جس قسم کے خیالات اس طرح کا بچہ اسی وقت بننا شروع ہو جاتا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں، پہلے کر لیا کریں بھائی. ہلو بھائی. جی جی جی، مسئلہ ہے کہ میری نا سجی تے کھبی اکھ جڑی ہے نا یہ بہت زیادہ فرق دیا نے. ڈاکٹر اصغر کو دکھائیں، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں سول ہسپتال کے سامنے. جی، ڈاکٹر محمد اصغر نام ہے جی، ایک سیانے ہمارے جاننے والے ہیں. جی جی. گول کریانہ کے اندر ان کا کلینک ہے. آج کل سول ہاسپٹل کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان سے رابطہ کریں آپ. اچھا، تھینک یو. چلیں، بہت شکریہ جی. چلیں مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، یہ جو عید کی نماز ہے اگر آدمی بعض نماز نہ پڑھ سکے تو اکیلے میں پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جی، اور پڑھے گا تو کس حساب سے پڑھے گا ذرا پلیز بتاؤ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.